بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آئیں اور آ کر اپنا مافِ ضمیر بیان کریں۔ سفیان اقبال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كنتم مولاه فهذا علي مولاه. رواه مسلم۔ اے علی تیرے علاوہ کوئی مرتضی نہیں، اے علی تیرے علاوہ مرتضی کوئی نہیں، لاکھ رستم سورما شیر خدا کوئی نہیں، مدحت حیدر جو فرمائی ہے وہ بے مثال، کہہ دوں کہ من کنت مولا ما سوا کوئی نہیں۔ ارباب علم و دانش حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس روئے زمین پر وہ خوش قسمت انسان ہیں کہ جنہیں زمانۂ طفولیت ہی میں ایمان نصیب ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذی نصیب ہستی ہیں کہ جن کی تربیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت انسان ہیں کہ جنہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات اہل مکہ کی امانتیں سونپ کر اپنے بستر پر لیٹنے کا شرف اور اعزاز بخشا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت انسان ہیں کہ جن کے نکاح میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نیک بخت انسان ہیں کہ جنہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم اہد قلبہ وتمت لسانہ کی دعاؤں سے نوازا۔ ہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بختاور پدر ہیں کہ جنہیں سیدہ شباب اہل الجنہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نڈر مجاہد ہیں کہ جنہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے حیدر و ابو تراب اور اسد اللہ جیسے القابات سے ملقب کیا گیا۔ حضرات ذی وقار حدیث مبارکہ میں حب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معیار ایمان قرار دیا گیا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، کائنات کے امام نے فرمایا لا یحبنی الا علی، لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر ایماندار شخص ہوگا، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق شخص ہوگا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں حب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی کسوٹی قرار دیتے ہوئے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی فلق الحبۃ وبرئ النسمۃ انہ لعاہد الی النبی الامی الی انہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ حضرات ذی وقار ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا اے علی تیرے بارے میں دو طبقات پیدا ہوں گے اور وہ دونوں کو گمراہ ہوں گے۔ ایک
طبقہ مبغضین کا ہوگا جو آپ کے متعلق اس قدر غلف کا شکار ہوگا، ایک طبقہ آپ کے متعلق اس قدر گستاخ ہوگا کہ وہ آپ کی شان میں گستاخی کرے گا، دوسرا طبقہ آپ کے متعلق اس قدر غلف کا شکار ہوگا کہ وہ آپ کو منصب خدائی تک پہنچا دے گا۔ پھر تاریخ نے وہ منظر دکھایا کہ پیغمبر علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی ظہور پذیر ہوئی، اور پہلا طبقہ خوارج کے نام سے موسوم ہوا اور دوسرا طبقہ شیعہ رافضیت کے نام سے موسوم ہوا۔ شیعہ کہتا ہے دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، دنیا والوں سن لو اہل الحدیث کا منہج بالکل واضح ہے، دمادم مست قلندر نہیں چلے گا بلکہ علی کا پہلا نمبر ہے، مگر شجاعت میں صدیق کا پہلا نمبر ہے، مگر خلافت میں اس لیے تو کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا تھا من کنتم مولا ہوں فہذا علی مولا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، اے صحابی اے رسول ہاشمی کے جانثار، تاج پہنایا تجھے اللہ نے عظمتوں تو کی رکا، تھی تیری گفتار مظہر عظمت اسلام کی، تھا تیرا کردار پہ کر نعرہ تکبیر کا، اے رعایا کے دلوں کے حکمران معترف ہے آج بھی یہ عالم تیری قوت تسخیر کا۔